السلام علیکم۔ خق نیوز کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ پاکستان سپریم کورٹ کے 2 بڑے ججز کے یکے بعد دیگرے استعفے، پورا ملک چہمگوئیوں میں مصروف۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یکے بعد دیگرے سپریم کورٹ کے 2 بڑے ججز اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے؟ آپ سے ججز کے استعفوں کے حوالے سے بھی ڈیٹیل شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بلہ پہنچا ہے سپریم کورٹ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، گزشتہ کتنے مہینوں سے الیکشن کمیشن صاحب بہادر بلے کا جس مستقل مزاجی سے پیچھا کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے بلے کا پیچھا کرتے ہوئے اب سپریم کورٹ پر بھی ہلا بول دیا ہے۔ یہ پہلے 70 دن تک پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے رہے اور 70 دنوں بعد جب الیکشن بالکل نزدیک آ چکے ہیں، ان کا میچ لگنے والا ہے، تو اس وقت انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ سے الیکشن کرائیں۔ بھائی شفاف آپ کی الیکشن نہیں ہے، لہٰذا آپ کو بلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب الیکشن کمیشن صاحب بہادر کی سچویشن یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی والوں کو بلہ واپس کر دیا تو یہ کون سی عالمی عدالت میں جا کر دروازہ کھٹکائیں گے کہ ہمیں بلہ واپس دیں؟ پی ٹی آئی والوں کو ان کا انتخابی نشان غلط ملا ہے۔ 25 سال سے ایک پارٹی جس بلے کے اوپر مسلسل الیکشن لڑ رہی ہے، اب الیکشن کمیشن وہ ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ سے ایک اور نیوز شیئر کرتے چلیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران بہت اہم گفتگو کی ہے۔ دوستو، جب کیس چل رہا تھا تو اس وقت کیس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا بھی پڑا۔ عمران خان آبدیدہ ہو گئے، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے وکیل بھی آ گئے۔ تب عمران خان کو ان لوگوں نے ٹیشو وغیرہ بھی دیے کہ آپ حوصلہ مت ہاریں۔ تب عمران خان نے کہا کہ مجھ پر کیس بنائے جا رہے ہیں اور مزید مجھے اپنے بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دی جا رہی، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں بیٹھا رو رہا ہوں، ان سے اپیلیں کر رہا ہوں کہ مجھے باہر نکالیں، خدارا مجھے باہر نکالیں، تو انہیں بتا دیں کہ میں پہلے دن سے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں اور مزید بھی ڈٹا رہوں گا، اور میری جو اصل پارٹی تھی اس کو انہوں نے تتر بتتر کر دیا ہے۔ اب میں انڈر 16 کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ انڈر 16 بھی ان لوگوں کو شکست سے دوچار کرے گی۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جب پچھلے سال میں جلد سے جلوس کر رہا تھا، میری حکومت کو ختم کیا گیا، تو تب مجھے الیکشن کمیشن نے آفر کی کہ اگر آپ نے یہ جلد سے جلوس جاری رکھے تو ہم آپ کو صرف 3 سیٹوں تک محدود کر دیں گے، لیکن میں نے غلامی قبول نہیں کی اور میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں ڈٹا رہا اور اسی وجہ سے آج میں اڈیالہ جیل میں ہوں۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں پہلے دن کی طرح اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں، مجھے کسی بھی طرح غلامی قبول نہیں ہے، نہ ہی میں ان کی بات مانوں گا۔ تو یہ گفتگو تھی جو عمران خان نے اپنے صحافیوں اور وکیلوں کے ساتھ کی۔ پاکستانی عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ 8 فروری کو ضرور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اب آ جاتے ہیں ججز والے معاملے پر۔ یکے بعد دیگرے پاکستان سپریم کورٹ کے 2 بڑے ججز نے استعفیٰ دیا اور مزید 2 استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی سب سے پہلے مستعفی ہوئی ہیں اپنے عہدے سے اور انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں۔ الطاف حسین کی میڈیا پر آنے پر پابندی انہوں نے لگائی تھی، اور پرویز مشرف کو جو خصوصی سزائے موت دی گئی تھی خصوصی عدالت کی طرف سے، وہ بھی انہوں نے اور ایک اور جج تھے انہوں نے مل کر دی تھی۔ دوستو، اگر جسٹس مظاہر نقوی کے الزامات کی بات کریں جو ان پر لگائے گئے ہیں، تو وہ یہ تھا کہ ان کی 10 ایسے اثاثے ہیں جو کہ انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیے ہوئے، ان کی ذرائع آمدن کم ہے اور ان کی جو اثاثے جات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر اور بھی آڈیو لیکس وغیرہ بھی ان کی سامنے آئی جو پرویز الہی کے ساتھ تھی، اور بہت سارے الزام تھے، لیکن سب کو یہی لگ رہا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی سب کا سامنا کریں گے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے قریبی حلقوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، یہ کچھ پولیٹیشین جو مافیاز ہیں وہ ان کو بلیک میل کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو چیف جسٹس ہیں وہ ہے اعجاز الاحسن، جو کہ مستعفی ہو گئے۔ پاناما کیس میں سب سے بڑی شخصیت جن کا بہت رول رہا ہے اس سارے کیس میں وہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن۔ دوستوں، انہوں نے پچھلے دنوں قاضی فائزہ صاحب کو بے نقاب کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان پر کافی زیادہ دباؤ تھا، ان کے خلاف بہت ساری شکایتیں اکٹھی کی جا رہی تھی، ان میں سے ایک شکایت تو ایسی تھی جو 200 صفحوں پر مشتمل تھی۔ بس اسی ریزن کی وجہ سے ان لوگوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اب پاکستان کے ججز کا بھی یہ حال سامنے آ رہا ہے، اور ان پر جو کیسز ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مستعفی ہو جاتا ہے تو اس پر کیس بند کر دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک نیو ڈیولپمنٹ کی اور بتایا ہے کہ اگر یہ لوگ مستعفی بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سنے جائیں گے، اور نیب اور جو بھی ادارے اس میں ملوث ہوں گے ان کی طرف یہ کیسز ارسال کی جائیں گے اور وہ باقاعدہ سے ان کی پیشیاں لگوائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ساری ڈیٹیل جو ہم نے آپ تک پہنچائی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر وزٹ کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو دوستو، یہ تھی ساری ڈیٹیل جو ہم نے آپ تک پہنچائی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر وزٹ کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔